बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कुछ ताज़ा हमले हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और अफ़गान नाज़िम उल अमूर जो पाकिस्तान में तैनात हैं, सरदार अहमद शुकेब, इन्होंने कुछ अहम बातें की हैं, अहम एतराफ़ात किए हैं। इस हवाले से बात करनी है। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने डेर इस्माइल ख़ान में मीडिया से बातचीत की है और डेर इस्माइल ख़ान के हवाले से बिलख़ुसूस और खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला के हवाले से बिलअमूम उन्होंने इंतहाई अहम इंकशाफ़ात किए हैं। कुछ सियासी बातें भी उन्होंने की हैं, ये भी आपके सामने रखना है। और इसके साथ साथ जो पोलियो मुहिम चल रही है, इस पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीमों पर मामूल के मुताबिक हमले हुए हैं। कोहाट में पोलियो टीम पर हमला किया गया है, मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में हमला आवर जो थे अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर फ़रार होने में कामयाब हो गए। इसी तरह औरकज़ई में पोलियो टीम के ऊपर हमला किया गया। 2 एहलकार इसमें शहीद हुए, 3 हमलावरों को मारा गया और एक जो है वो ज़ख्मी है, वो अपने साथ ले गए अस्करियत पसंद जो हैं। इसी तरह सिविल अस्पताल टांग के गेट के सामने एक पुलिस एहलकार को शहीद किया गया। लकी मरवत में एक मिलिटेंट के मकान को मिसमार कर दिया गया, उसको आग लगा दी गई और इस पर इल्ज़ाम है कि उसने एक जो डीएसपी एहलकार है स्पेशल ब्रांच का, जो डेर इस्माइल ख़ान में तैनात था, उसको शहीद किया था। इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान में शेवा के इलाके में पोलियो टीम को यरगमाल बनाया गया एक सेहत मरकज़ में और वहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे उनसे असलहा भी छीना गया। मिलिटेंट्स अपने साथ वो असलहा ले गए और इनको वार्निंग दी पोलियो टीम को और पुलिस एहलकारों को, ये जो पोलियो मुहिम में आप हिस्सा लेते हैं ये ना लें। तो ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन की। सरदार अहमद शुकेब जो अफ़गान नाज़िम उल अमूर हैं, इन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि दरअंदाज़ी होती है अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में, लेकिन ये अफ़गान हुकूमत की पॉलिसी नहीं है। यानी ये एक एतराफ़ है कि उनका शायद कंट्रोल नहीं है उन अनासर के ऊपर कि जो पाकिस्तान में आकर हमला करते हैं। उन्होंने तरदीद की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है या अफ़गान सरज़मीन जो है किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। कोई अफ़गान जो है इन हमलों में मुलव्वस नहीं है और इस हवाले से बाकायदा फ़तवे मौजूद हैं। अहमद शुकेब का ये कहना था और साथ साथ में उन्होंने कहा कि दो तरफ़ा तिजारत जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये बहुत ज़रूरी है। ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो तिजारती राहदारियाँ हैं उनको खोला जाए, सरहद को बार बार जो है ये बंद ना किया जाए। ये पॉलिसी नहीं है अफ़गान हुकूमत की कि इस तरह की दरअंदाज़ी की जाए या दूसरे मुल्क में जाके जिहाद किया जाए। अब अगर पाकिस्तान के इल्ज़ाम को देखें तो पाकिस्तान का इल्ज़ाम यह है कि कालादम तंजीमों के लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में और वो वहाँ पर जाके प्लानिंग भी करते हैं और वहाँ से हमला आवर भी होते हैं। और साथ साथ में कुछ वाक़यात में पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि अफ़गान नेशनल्स जो हैं वो भी इन हमलों में मुलव्वस हैं, पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्वस हैं। लेकिन अफ़गान हुकूमत हो या अफ़गान नाज़िम उल अमूर हों, इनकी तरफ से बार बार तरदीद जो है ये सामने आती है। रिचर्ड बेनेट अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए इंसानी हकूक़ हैं। इन्होंने एक ताज़ा रिपोर्ट जारी की है जिसमें इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की बात की गई है। इस अफ़गानिस्तान में इस्लामी सज़ाओं से मुतल्लिक़ इस रिपोर्ट में ज़िक्र है। इस रिपोर्ट में ये ज़िक्र है कि जो अफ़गानिस्तान की जेलें हैं, जो क़ैद ख़ाने हैं, यहाँ पे नारवा सलूक किया जाता है कैदी ख़वातीन से। जो ख़वातीन कैदी हैं उनके साथ जो है वो जिनसी ज़्यादती भी की जाती है, ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। लड़कियों की तालीम के हवाले से जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं रिचर्ड बेनेट की, उन रिपोर्ट से भी मदद ली गई है और हर मरतबा जब वो रिपोर्ट पेश करते हैं तो नए इल्ज़ामात के साथ वो जो है वो रिपोर्ट पेश की जाती है। ये रिपोर्ट भी इंटरनेशनल मीडिया में जो है इसको कवरेज दी गई है। अफ़गानिस्तान ने इन सारे इल्ज़ामात की तरदीद की है और आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में रिचर्ड बेनेट पर अफ़गानिस्तान दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी अफ़गान तालिबान ने। बाकायदा अफ़गान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह ऐलान किया था कि रिचर्ड बेनेट अफ़गानिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी हर रिपोर्ट जो होती है बेबुनियाद होती है, बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मुश्तमिल होती है। तो ज़ाहिर है कि जब भी इस किस्म की रिपोर्ट होती है उसमें इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों की बात की जाती है तो उस पर बात होती है, उस पर तबसरे होती हैं। जो अफ़गान तालिबान के मुखालफिन हैं वो फिर इन्हीं रिपोर्ट्स का हवाला देते हैं और इस पर बात करते हैं। जो सुहेल शाहीन हैं, ये सियासी दफ्तर के सरबराह हैं दोहा में तालिबान के। इन्होंने कहा है कि जितने भी ममालिक के कतर में सफ़ारत खाने हैं, अफ़गान सफ़ारत खाने हैं, यानी वो यानी उनको भेजा गया है अफ़गानिस्तान में ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए, लेकिन उनके दफ़ातर
بوجوہ قطر میں قائم ہیں، دوحہ میں قائم ہیں، تو انہوں نے زور دیا ہے کہ اب عالمی برادری کو اپنے جو سفارت خانے یا کونسل خانے ہیں یہ کابل میں کھولنے چاہیے، یہ ان کو افغانستان کے اندر کھولنے چاہیے، کیونکہ دنیا بھر سے رابطے جو ہیں افغانستان کے بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، دنیا کے ساتھ ان کے معاہدے ہو رہے ہیں، تجارتی معاہدے ہو رہے ہیں، مختلف ممالک نے اپنے سفراء جو ہیں یہ کابل بھیجے ہیں، افغانستان کے طالبان کی حکومت نے اپنے سفراء جو ہیں وہ مختلف ممالک میں بھیجے۔ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ چین کے سفیر کی کابل میں موجودگی ہے اور افغانستان کے سفیر کی بیجنگ میں موجودگی ہے، اور ساتھ ساتھ تجارتی معاہدوں کے حوالے سے بات ہوئی تو کسی زمانے میں پشاور میں قندہاری انار بہت زیادہ دستیاب ہوتا تھا، ملتا تھا، بہت سستے داموں ملتا تھا۔ اب یہ قندہاری انار جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ قازقستان بھیجا گیا ہے، کوئی 23 ٹن جو ہے پہلی کھیپ یہ قازقستان زمینی راستے سے برآمد کی گئی ہے افغانستان سے، تو افغانستان نے اپنی برآمدات میں اضافے کے لیے نئے راہیں، نئے راستے جو ہیں یہ ڈھونڈ لیے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کی تجارت جو ہے یہ دن بدن متاثر ہو رہی ہے۔ کچھ اہم معاملات دیگر بھی ہیں جن پر آپ سے بات کرنی ہے، اور ایک بڑا واقعہ اورکزئی میں ہوا، جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ 2 پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے، 3 دہشت گردوں کو جو ہے وہ مارا گیا پولیس پریس ریلیز کے مطابق، اور یہ جو پولیس نے خیبر پختونخوا پولیس نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں پوری تفصیل اس واقعے کی دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ڈیر اسماعیل خان میں میڈیا سے بات چیت کی ہے، کچھ سیاسی باتیں کی ہیں، کچھ امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات کی ہے، میں ساری باتیں ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے ملک کو سیاسی بحران سے بچایا اور ایوان کو مضبوط بنایا، مسلسل بدامنی کی وجہ سے لوگ اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہیں، 26ویں آئینی ترمیم میں ہمارے ووٹ نہ ہوتے تو خطرناک ڈرافٹ پاس ہو جاتا، ہماری محنت سے 56 کی بجائے 52 کلازز پاس ہوئے، 5 کلازز جمعیت علماء اسلام کے منشور میں شامل ہیں، پی ٹی آئی ووٹنگ میں شامل نہ ہوئی، ان کے اپنے مسائل تھے، 2 صوبوں میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے، عوام خطرے میں ہیں، حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، دہشت گرد آزادانہ گھوم رہے ہیں، عوام کی جان و مال کو خطرہ ہے، صحت، روزگار اور تعلیم کے مواقع ختم ہو چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قوم پرست اور مذہبی رہنماؤں کو دیوار سے لگانے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، حالات مزید خراب ہوں گے، عوام کے مسائل کے حل کے لیے قابل اعتماد رہنماؤں سے بات کی جائے، استحکام کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر ایک سوال مقامی ایک صحافی نے کیا کہ کس طرح ایک سرکاری لیٹر جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے ڈپٹی کمشنر لکی ڈیر اسماعیل خان کی جانب سے اور پھر ڈی پی او ٹانک کی جانب سے کہ سرکاری ملازمین یا محکمہ پولیس کے جو ملازمین ہیں وہ اپنی نقل و حرکت کو محدود کر دیں، تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ یہ جائزہ لینا چاہیے کہ حکومتی ریٹ ختم کیوں ہو رہی ہے، لوگوں نے اسلحہ اٹھایا مذہب کے نام پر، کچھ لوگوں نے اسلحہ اٹھایا قوم پرستی کے نام پر، اور مذہبی لوگوں اور قوم پرستوں کو جو ہے وہ نکالا گیا پارلیمنٹ سے، یہ صورتحال خاصی تشویشناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جہاں جہاں بھی جمعیت علماء اسلام کا عوامی نمائندہ موجود ہوتا تھا وہاں پہ امن و امان تھا، اور جہاں جہاں آج کسی اور سیاسی جماعت کا پارلیمانی نمائندہ یا اسمبلی کا ممبر جو ہے موجود ہے تو وہاں پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کہ اگر ہمارے لوگ منتخب ہوتے ان علاقوں سے تو پھر شاید یہ صورتحال نہ ہوتی جو اس وقت خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ تنگ ہیں، لوگ اپنے بچوں کی ایک محفوظ زندگی چاہتے ہیں، لیکن ایک منصوبے کے تحت ان کے حوالے کیا جا رہا ہے سب کچھ، یعنی ملیٹنٹس کے حوالے کیا جا رہا ہے سب کچھ۔ تو یہ مولانا فضل الرحمان خود ڈیر اسماعیل خان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈیر اسماعیل خان ڈویژن کی صورتحال اس وقت کیا ہے۔ کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ بشریٰ بی بی پشاور میں ہے، بشریٰ بی بی کی پشاور میں موجودگی جو ہے اس پر کافی بات ہو رہی ہے، سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہے اس میں سردار علی امین گنڈاپور کا بڑا کردار ہے، اور اس کردار کے حوالے سے اب دوبارہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جانے لگا ہے کہ بشریٰ بی بی کی جو رہائی ہے یہ کسی ڈیل کا یا کسی ڈھیل کا نتیجہ ہے، اور یہ مولانا کہہ رہا ہوں، یہ سردار علی امین گنڈاپور جو ہیں اس کے ذریعے جو ہے یہ ساری سیٹنگ کی گئی ہے، یہ الزام لگایا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس پہ تبصرے کر رہے ہیں، کچھ مبصرین کو میں نے سنا جو یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خاصی مشکل صورتحال کا سامنا تھا کیونکہ عمران خان کسی ڈیل کے لیے آمادہ نہیں تھے، اور سردار علی امین گنڈاپور نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ جی میں عمران خان کو کسی بھی ڈیل کے لیے
آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ بشریٰ بی بی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی جو ہے وہ قرار دی جا رہی ہے اس رہائی کو، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اب بشریٰ بی بی کے ذریعے کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کے ساتھ کسی ڈیل پر بات کی جا سکے۔ اب عمران خان کی رہائی کے لیے جو تحریک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور جو جیل کے باہر تحریک انصاف کی قیادت ہے، اس کے حوالے سے کارکن خاصے تذبذب کا شکار ہیں، بد اعتمادی کا شکار ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بشریٰ بی بی اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ بشریٰ بی بی کیا کردار ادا کر سکتی ہیں، کسی ممکنہ ڈیل میں کردار ادا کر سکتی ہیں یا نہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اب بشریٰ بی بی سے بھی ظاہر ہے کہ امیدیں ہیں، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے بھی ان کی امیدیں ہیں۔ بہت سارے کارکن یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے انتہائی زبردست مؤثر کردار ادا کیا ہے اب تک کے احتجاجوں میں۔ کچھ کارکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، علی امین گنڈاپور کی وجہ سے اس تحریک کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے ہر مرتبہ کارکنوں کو نکالا، لیکن ہر مرتبہ وہ غائب ہو گئے اور ڈی چوک تک وہ نہیں پہنچے، اور جس تحریک کے حوالے سے، جس بھی جلسے کے حوالے سے کارکنوں کو بلایا جاتا تھا تو ان کو کہا جاتا تھا کہ جی یہ ایک فائنل راؤنڈ ہے، اس کے بعد خان جو ہے یہ بالکل ان کو رہائی ملنے والی ہے، اور آپ جب اسلام آباد جائیں گے، ڈی چوک تک پہنچیں گے یا اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوں گے تو ادھر عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال تحریک انصاف کے اندر بہت کچھ چل رہا ہے، قائدین کے ایک دوسرے پر بھی جو ہے اعتماد اس طریقے سے نہیں ہے۔ شیر افضل مروت ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں، وہ دبے الفاظ میں تنقید بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ کارکن جو علی امین خان گنڈاپور سے شاید ناراض ہیں ان کو تبکی بھی دیتے ہیں، ان کے پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ محمد عاطف حلیم نے ایک ورکرز جرگے کا انعقاد کیا، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ جی پارلیمانی عہدہ اور سیاسی عہدہ یہ الگ الگ ہونا چاہیے۔ علی امین خان گنڈاپور کے پاس اس وقت دونوں عہدے ہیں، وہ پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں اور وہ صوبے کے ظاہر کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ تو بہت سارے معاملات میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا علی امین گنڈاپور جو ہے یہ مزید کوئی فعال کردار ادا کر سکیں گے۔ اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پشت پناہی حاصل ہوگی ان کو بشریٰ بی بی کی بھی، اور اگر بشریٰ بی بی خود فرنٹ پہ آتی ہیں، خود اپنا سیاسی کردار ادا کرتی ہیں، جو بہت سارے تحریک انصاف کے کارکن چاہتے ہیں کہ اب وہ لیڈ کریں، اب وہ آگے آئیں اور اس طرح کی تحریک میں شدت لانے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں، تو دیکھنا اب یہ ہے کہ جب ان کی علالت ختم ہوگی، ان کی صحت کے مسائل ختم ہوں گے، تو کیا وہ میدان عمل میں نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی۔ اب تک کی یہ صورتحال تھی۔ کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔